سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم ایسے بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ فوری طور پر پوری دنیا میں جن کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پھیل جائیں گے اور اس سے مختلف ممالک کے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، جیسا کہ ایبولا وائرس کے بارے میں آپ نے اخبارات میں اور ٹی وی پہ سنا ہوگا کہ اس کے افریقی ممالک میں یہ مرض شروع ہوا تھا اور کچھ کیسز یورپ میں اور امریکہ تک میں پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں بہتر انتظامات کر کے اس بیماری کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہم اب آپ کو بتانا چاہیں گے کچھ، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی علامات اور اس کے جو اثرات کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں جو ایبولا وائرس ڈیزیز کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ، یعنی پلیٹلیٹ جو ہے خون کو جمانے والے جو بہت چھوٹے ذرات ہوتے ہیں خون کے، ان کی تعداد انتہائی کم ہو جاتی ہے، اور یہ ڈکریز اور دوسرے بلڈ کے سیل بھی خاصے کم ہو جاتے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ بھی جو ہے وہ انکریز ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو ہے پلیٹلیٹ کی کمی جو ہے وہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انزائم جو ہے ایلانین امائنو ٹرانسفریز، جو جگر کا انزائم ہے، اس کی مقدار جو ہے نارمل سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اسپارٹیٹ امائنو ٹرانسفریز AST اور جو دوسرے جو ہے انزائم، ان کی مقدار بھی نارمل سے بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر جگر کے سیل جو ہیں اگر ٹوٹتے ہیں تو ان کے انزائم جو ہے نا خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ لیبارٹری ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں۔ کلاٹنگ کے جو خون جمنے کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے بالکل ایک خطرناک قسم کا ڈسیمنیٹڈ انٹراواسکولر کوگولیشن، جو ایک خطرناک حد تک خون کے نہ جمنے کا عمل ہے، اس کی وجہ سے پروتھمبن ٹائم بڑھ جاتا ہے، پارشل تھرومبوپلاسٹی ٹائم اور بلیڈنگ ٹائم بھی جو ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر بلیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو، اور وہ یعنی کہ آنتوں سے اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں بلڈ کی کمی خاص طور پر بلڈ ٹیسٹ میں نظر آئے گی۔ اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہے تو پھر اس کی پروگنوسس جو ہے، یعنی کہ مریض کے ٹھیک ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ جو بھی افراد ہوں، جو بھی اس کے متاثرہ افراد ہوں، ان کو علیحدہ رکھنا چاہیے، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ان کے جو سیمپل ہیں، سیمپل لیتے وقت اور سیمپل کو ہینڈل کرتے وقت لیبارٹری کے ٹیکنیشینز کو، لیبارٹری کے افراد کو بھی انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور اگر ان کا کانٹیکٹ ہو چکا ہے یا ان کا بلڈ سے وہ متاثر ہو چکے ہیں تو انہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور اپنے فیملی فزیشین سے یا ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔